نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 7 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے تھے، 50 آیتیں۔ آج آیت نمبر ہماری 51 ہونا ہے، 8واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 51 نکال لیجئے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، اور وہ کہتے ہیں کافروں کے تعلق سے کہ یہ زیادہ صحیح ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں، صحیح راستے پر ہیں۔ اس سے پہلے بھی کل بھی آپ کے سامنے بلکہ کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ جب کبھی قرآن کریم میں الم ترا آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک تعجب خیز بات ہوتی ہے، حیرت بھری بات ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑی حیرت اور استعجاب کا یا تعجب کا اظہار کرتا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے تعلق سے بار بار یہ بات کیوں کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی، کبھی انہیں اہل کتاب کہا گیا، نہ اوت الکتاب کہا گیا، یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اس طریقے سے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، انہیں احساس دلانا کہ تم اہل کتاب ہو، تم کتاب والے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے اوپر یہ حرکت کیا ہے، زیب نہیں دیتی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس طرح کے کام کرنا تمہیں زیب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ تم تو کتاب والے ہو، تم تو اہل کتاب ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا تھا، جیسے ہم اگر کوئی بچہ بگڑا ہوا ہے اور ہم اس سے کہیں کہ تم ایک عالم کی اولاد ہو، تم ایسا کام کر رہے ہو، تم حافظ قرآن ہو، تم ایسا کام کر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، احساس دلانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا، بھلا دیکھو تو ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اب کتاب کا ایک حصہ دینے سے کیا اس کا مفہوم کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کتاب کا ایک حصہ دینے سے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ تمام آسمانی کتابیں لوح محفوظ سے ہی آئی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، یا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور بھی بہت ساری جو کتابیں آئی ہیں تو وہ سب کیا ہیں، لوح محفوظ سے آئی ہیں۔ تو لوح محفوظ سے جو کتابیں آئیں وہ کس کا حصہ ہے، لوح محفوظ کا، الکتاب کا ایک ٹکڑا، الکتاب کا ایک حصہ ہے نا۔ تو اسی طریقے سے تورات و انجیل بھی کیا ہے، لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے اوتوا نصیبا من الکتاب کا، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا انہیں بھی، یعنی پوری کتاب نہیں بلکہ تورات و انجیل کیا ہے، ایک حصہ ہے اصل کتاب کا، جو اوریجنل کاپی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا کیا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اور دوسرا کتاب کا حصے سے کیا چیز مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اس کی قرآن، آسمانی کتابوں کی جو الگ الگ آیتیں ہیں وہ کیا ہے، کتاب کے حصے ہیں وہ، چاہے وہ پاروں کی شکل میں کہہ لیجئے، سورتوں کی شکل میں کہہ لیجئے، یا آیات کی شکل میں کہہ لیجئے، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں، کتاب کے حصے ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کیا دیا گیا ہے، کتاب کے حصے دیے گئے، کتاب کے ٹکڑے، یعنی کچھ فرامین، کچھ احکامات، کچھ تعلیمات اللہ تعالیٰ کی،
उन्हें दिया गया। और मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि जब भी हम ये बात पढ़ा करें कि जिन्हें किताब दी गई, तो हम ये ना सोचा करें कि इससे मुराद सिर्फ यहूद और नसारा है, बल्कि इसमें क्या करना है, हमें अपने आप को भी देखना है कि हम भी क्या हैं, अहले किताब, हम भी किताब वाले हैं, हम भी हामिलीन किताब हैं, हम भी क्या हैं, कुरान वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें भी क्या दिया है, किताब का एक हिस्सा दिया है, एक टुकड़ा दिया है। हमारे पास भी अल्लाह ताला के अहकामात और तालीमात मौजूद हैं। अल्लाह ताला के ऑर्डर्स मौजूद हैं हमारे पास भी। हुँ। तो हम भी किसमें शामिल हैं? अहले किताब में शामिल हैं। अब देखना ये है, हैरत की बात ये है कि जब हम भी किताब वाले और वो भी किताब वाले, अल्लाह ताला की इतने खुले-खुले अहकामात आ जाने के बावजूद भी हम कर क्या रहे हैं, ये हमें गौर करना है इस आयत की रोशनी में। इस आयत की रोशनी में हम सब अपना जायज़ा लेंगे। हम सब अपने गिरेबानों में झाँकेंगे, अपने आप को ढूँढेंगे, तलाश करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था। हुँ? करना क्या था हमें और कर क्या रहे हैं हम? ये हमें अपना जायज़ा लेना है इस आयत की रोशनी में। तो पहले तो चलिए ठीक है, हम उन्हीं को देख लेते हैं कि उनका क्या अमल था, फिर हम अपना अमल देखेंगे। अल्लाह ताला कह रहा है कि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत, वो जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं। अब मैंने जिब्त और तागूत का तर्जुमा इस वजह से नहीं किया कि इसका तर्जुमा एक लफ्ज़ में हम नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल है, हुँ, कि इसको किसी एक लफ्ज़ से ताबीर करें हम, किसी एक लफ्ज़ में हम इसका माना समो दें, एक बहुत मुश्किल चीज़ है ये। इसलिए मैंने इसको अरबी में ही तर्जुमा किया इसका। अब मैं इसका मफ़हूम आपको समझाऊँगी, इसकी तशरीह मैं आपके सामने करूँगी कि जिब्त और तागूत क्या होता है। वो ईमान रखते हैं जिब्त और तागूत में, वो यकीन रखते हैं जिब्त और तागूत में, ठीक है? तो जिब्त और तागूत क्या है? जिब्त कहते हैं बेबुनियाद बातें, जिन बातों की कोई असल ना हो, जिन बातों की कोई हकीकत ना हो, जिन बातों की कोई रियलिटी ना हो, जो बेबुनियाद बातें होती हैं, बेअसल बातें होती हैं, हुँ, जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती है, जिसे शायद हम हिंदी में अंधविश्वास भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सुपरस्टिशन बातें जो होती हैं, वो कह सकते हैं हम। हुँ, तो अ, जिसको हम कहते हैं कि मावराई बातें, यानी ऐसी बातें जो क्या है, अजीबो-गरीब किस्म की बातें हम कह सकते हैं, खुराफात भी हम कह सकते हैं इसे, ठीक है? उल्टी-सीधी बातें जो हमारे यहाँ मशहूर हो जाती हैं। जिनकी ये नहीं पता कि ये बातें आई कहाँ से, शुरू कहाँ से हुई, है ना? कहाँ लिखी हुई हैं, वो तमाम बातें जिब्त में शामिल हैं। बात समझ में आ रही होगी आपकी। अब थोड़ा-सा और इसको हम खोलकर बयान करते हैं, जिब्त को अगर हम मिसालों के ज़रिए समझ लेंगे तो बात को समझना आसान हो जाएगा, कि जिब्त है क्या असल में। तो जैसे मैंने कहा कि अंधविश्वास जो होता है, हुँ, तो वो क्या होता है, वो बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी कि हमारे माशरे में इस तरह की बातें बहुत फैली हुई हैं, जिसको अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी बातों में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हवाला भी दिया है उसका, हुँ, कि जो लोग क्या करते हैं, फाल निकालते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपना फ्यूचर मालूम करते हैं, काहिनों के पास जाना, गैब की बातें मालूम करना और शगुन लेना परिंदों के ज़रिए, या किसी महीने को मनहूस समझ लेना, और ये तमाम बातें क्या हैं, इन तमाम बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ। हमारे यहाँ भी इस तरह की बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। छोटे-छोटे मैं आपको मिसालें दूँ, जैसे अ, हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग क्या समझते हैं कि अब क्या होगा, अब जो भी काम होने वाला है वो गलत ही होगा, वो नाकामी ही हाथ लगेगी, है ना? एक अजीबो-गरीब किस्म की बात, है ना? जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है। या अगर छत पर अगर कौवा बोल रहा है तो हम कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। हुँ। जूते पर अगर हमारा जूता चढ़ गया तो हम कहते हैं हम कहीं जाने वाले हैं।
یا اگر ہماری آئیبروز ہل رہی ہیں تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس طریقے سے اور اس طرح کی اور کون-سی باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سے دن کے بارے میں ہے کہ اس دن ناخن نہ کاٹو یا شام کے وقت جھاڑو نہ لگاؤ یا بچے کو شیشہ نہیں دکھاؤ، لوز موشن ہو جائیں گے اسے، اور ہزاروں باتیں ہیں، کہاں تک گنائی جائیں اس طرح کی باتیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہ اگر ہاتھ میں چوڑی نہیں ہے تو پانی نہ پلاؤ، مکروہ ہو جائے گا، ہے نا؟ اس طرح کی باتیں کرنا، اور کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جیسے کسی دن کو کہ 3 اور 13 اس لفظ کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ نہیں رکھنا چاہیے، یا اس گنتی کو لوگ بڑا منحوس سمجھتے ہیں، 3-13 کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، بربادی آتی ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا، اور سفر کے مہینے کو سمجھنا کہ اس مہینے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کسی انسان کو منحوس سمجھ لینا کہ یہ انسان منحوس ہے، اس کے آنے سے ہمارے گھر میں موت ہو رہی ہے، یا اور ہمارا کام خراب ہو گیا ہے، ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے نا، کسی انسان کو منحوس سمجھ لینا، یا کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنا جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کس چیز کے ذریعے شگن لیتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں کنڈلی اور مہور تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے ان کا، وہ تمام چیزیں ہمارے یہاں بھی آ رہی ہیں۔ راشی معلوم کرنا اور ستاروں کے ذریعے معلوم کرنا، یا کسی نجومی کے پاس جانا اس سے معلوم کرنا، ہے نا؟ ان تمام چیزوں کے تعلق سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرے گا، ایسے لوگوں کے پاس جائے گا تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ جو فال نکلواتا ہے، غیب کے خبریں معلوم کرتا ہے، جیوتشی کے پاس جاتا ہے، فیوچر معلوم کرتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے یا کیا ہے نا، جو اس طرح کے کام کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے نا؟ کتنی سخت بات ہے جس کو ہم مطلب اتنی آسانی کے ساتھ کر گزرتے ہیں، تمام باتیں، تمام چیزیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ شگن لینا اچھا کسی چیز کے ذریعے کہ جیسے 7 لوگوں کے چھوانا ہوتا ہے کسی تیل کو، مائیوں کے موقع پر، اپٹن کے موقع پر، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، گود بھرائی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اللہ جانے کس کس طرح کی حرکتیں، یہ سب ہے نا کہ کسی سہاگن کو ہی کیا ہوگا وہ چیز چھوائی جائے گی، اور جو سہاگن نہیں اسے نہیں چھوائی جائے گی، اس طرح کی حرکتیں نا، نامناسب حرکتیں کرنا اس طرح کی جو ہندوؤں میں ہوتی تھیں، وہ تمام رسمیں جو ہمارے یہاں آ گئی ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اندھ وشواس میں شامل نہیں ہے نا، یہ تمام ایسی چیز کو توہمات کہا جا سکتا ہے، وہم کہا جا سکتا ہے، یہ صرف وہم کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کچھ اس طرح کی مثالیں دیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کی اور کون کون سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سامنے آ جائیں تاکہ اس کا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تمام بے بنیاد باتیں ہیں، یہ تمام ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہزاروں طرح کی اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے بیچ میں، ہے نا؟ انتہائی نامناسب باتیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری مثالیں تو آپ کو دی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے یہاں عام طور پر روز ہمارے بیچ میں بولی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر گھر کے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، جیسے کہ کوئی بیوہ ہے، اس سے کچھ کام نہیں کروائیں گے، اس کو کسی اس میں شگن پہ نہیں آنے دیں گے، یا جیسے کسی کو جھاڑو ٹچ کر گئی تو اس کو کہیں گے وہ یہ تو اس نے بہت برا کر دیا، اس طرح سے آنکھ وہ بلی کا جیسے آپ نے بتایا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے سماج میں جس کو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، اس کو مطلب اس طرح سے لکھا بھی اس طرح سے گیا ہے، بتاتے اس طرح ہے جیسے کہ یہ بالکل دین کی باتیں کہ جی جیسے جی دین میں ہی ان کو، یہ دین میں ہی آئی ہیں یہ باتیں، ان کو کرنے جیسے سفر کے مہینے کو کہتے ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے بیماریاں بھیجتے ہیں، تو جب ایسے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کے ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر لوگ اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ جو ہے نا، یہ پتہ جی نہیں جی کب سے چلا آ رہا ہے، بہت پرانا، مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے یہاں۔ جی، صحیح کہا آپ نے، اور ایسے ہی یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت کچھ اس طرح کی باتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ وہ بالکل سیدھی ہو کر لیٹے اور وہ کروٹ بھی نہ لے اور وہ اٹھے بھی نہیں اور وہ چلے بھی نہیں، جانے کیا اس طرح کے خرافات۔ چلیے اچھا، نغمہ آپ بتائیں۔
جی، جیسے ہمارے یہ ہے کہ نکاح جیسے ہوتا ہے تو بنا نت کے نہیں ہوتا ہے، کہ نت مطلب لڑکی کی نت پہ ہی نکاح ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ مطلب یہ اگر نکاح کا وہ ہے نکاح ہونا ہے تو پہلے اس کی اتنا ضروری اس کے آپ کی مطلب آواز مطلب کہ آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، ہیلو، لیکن آپ بات نے صحیح کہی اب آ رہی کہ اس طرح کا تصور کرنا کہ بغیر نت کے ہے؟ نکاح نہ ہونا اور بیچ کی مانگ نکالنا بہت ضروری ہے نا؟ یہ تمام باتیں بھی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اور یہ عائشہ سید آپ بتائیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ جی میں نے یہ سنا کہ اگر چوڑی نہیں پہنیں گے تو شوہر کی عمر کم ہو جاتی ہے، اچھا اور جیسے نکاح میں ہوتا ہے کہ جو مجھے ڈھنگ سے بولنا نہیں آ رہا ہے، جی جیسے لڑکیوں کو جو بھی سامان دیا جاتا ہے دہیج وغیرہ وہ ہوں، سجایا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہوں، وہ تو ایک رسم تو ہے وہ نا، وہ یہ کیا جی وہ اصل میں یہاں بات یہ ہے اس کی کہ ہمارے بیچ میں اس طرح کی جو باتیں پھیل گئی ہیں جن کو ہم دین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے اچھی مثال دی ہے کہ اگر چوڑی نہیں پہنے ہیں تو مطلب شوہر کی عمر کم ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں پھیلی ہونا ہے نا، بے بنیاد باتیں ہیں یہ۔ جی زینت طاہر صاحبہ آپ بولیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وہ ورحمۃ اللہ۔ ننن اور بھاوج اگر دونوں پریگننٹ ہے تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ اللہ نہ کرے کسی نہ کسی کا بچہ مطلب مر جاتا یا حادثہ ہو جاتا، تو ایک یہ بھی رواج اچھا کہ کئی اور ہے نا اتنے 9 مہینے تک اگر بھاوج گھر میں پریگننٹ ہے تو ننن گھر کو نہیں آنا، ارے یہ بھی رسم ہے۔ ہاں میں بھی سن کے بہت تعجب ہوا کہ بیچاری کہاں جانا، بما کے گھر کو نہیں آنا، جاؤ خالایوں کنے ماموں کنے نانی کنے، جی 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 پتہ نہیں ایسا کہاں تو سے یہ باتیں نکلتی ہاں ہیں۔ ایک کا ہوا تو ضروری نہیں ہے نا کہ آگے والوں کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہونا کچھ ایسا، مگر جی ہے یہ، جی اور جی اتنی بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے بیچ میں۔ پابندی سے نبھا رہی کہ ہوں ایک دوسرے کو ننن بھاوج نہیں دیکھ لینا، نہیں ملنا اتنے دن تک۔ جی جی اللہ جی صحیح۔ چلیے اچھا آپ بتائیں اور کون بتانا چاہیں گے؟ شاہدہ باجی، فائزہ ریاض؟ جی السلام کچھ علیکم مومنہ باجی۔ وعلیکم السلام۔ اور جیسے کہ 2 لوگ روٹی بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ روٹی مت پلٹنا کہ دل پلٹ جائے گا، اور جیسے کہ جھاڑو لگاتے ہیں کہ ایک انسان پوری جھاڑو لگائے گا، آدھی جھاڑو نہیں لگاتے، یہ ہاں سب بھی نا جی جی یہ سب بھی بالکل بیکار کی باتیں ہیں نا، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کچھ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی خیر اور شر کا مالک ہے نا، یہ تمام مصیبتیں جو آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تمام اچھائیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو کسی چیز کے اندر اپنے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے۔ اچھا شبنم باجی کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ کہتے کہ 2 لوگ بستر نہیں کرنا چاہیے کہ ساس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا تو ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں ہوں ہے نا، بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو ہم ابھی تک سنی بھی نہیں ہیں اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، بہت حیرت کی بات ہے۔ اچھا رضیہ باجی آپ بتائیں؟ السلام علیکم باجی، وعلیکم کہتے ہیں کہ 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے، ایک پریشان رہتی ہے اور ایک صحیح رہتی ہے، یا پھر یہ کہ اس چاند میں خالی کے چاند میں شادی نہیں کرنا ہے، ایسی بہت اچھا ساری رسمیں بنائی گئی ہیں جی 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 صحیح کہہ رہی ہیں۔ جی تو یہ بھی آپ نے نئی بات بتائی ہے نا۔ اچھا شاہدہ باجی آپ بتائیں؟ یہ کہہ کچھ رہی ہوں کہنا جیسے چاہ کہا رہی ہیں آپ جاتا کیا؟ ہے جی جی کہ جھاڑو سیدھی مت رکھو، الٹی کر کے رکھو، جھاڑو لگ جائے تو چھٹکار لو، گلے میں ہاتھ مت لگاؤ نہیں تو پھول جائے گا، اب بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے دن میں تم چوٹی مت کرو، تمام عجیب وہی والی بات ہے کہ معلومات نہیں ہے، بس سنی سنائی بھی پہ عمل ہے، اور دل میں یہ یقین ہے جی کہ جی اللہ جی کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، جی ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا اور کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے؟ آسیہ شیخ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں کیا یا کوئی اور؟ چلیے ٹھیک ہے پھر یہ اس طرح کی جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو ابھی بھی سامنے نہیں آئی ہوں گے، لیکن اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام جتنے یہ خرافات ہمارے بیچ میں پھیلی ہوئی ہے، کم از کم ہم تو ان باتوں پر یقین نہ رکھیں، اس طرح کی باتوں پر
ہم کیا ہیں اللہ پر ہمارا کامل یقین ہو، مکمل یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز خود اپنے آپ میں کوئی طاقت نہیں رکھتی ہے، خود اپنے آپ میں کوئی قوت نہیں رکھتی ہے. کسی چیز کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے یا نفع پہنچا دے، نہ کسی انسان میں، نہ کسی جانور میں، نہ پرندے میں، اور نہ کسی اور چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سارا اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی تمام باتوں کو ہمیں نہ تو یقین کرنا ہے اس طرح کی باتوں پر، نہ کسی کی باتوں میں اور بہکاوے میں آنا ہے. تمام شیطانی باتیں ہیں یہ، شیطانی عمل ہیں یہ، شیطانی خیالات ہیں یہ جو ہمارے بیچ میں آ گئے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہم اس کو سمجھائیں کہ یہ کوئی اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان تمام باتوں سے دور رہنا ہے. تو میرے خیال سے اب آپ جبت کا ترجمہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئی ہوں گی کہ جبت کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ بے بنیاد باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، جن کی کوئی اصلیت نہ ہو، اور جو کیا ہوں جن کی کوئی سچائی نہ ہو، جن باتوں کی، اسے جبت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کتاب ہونے کے باوجود ہمارے بیچ میں قرآن موجود ہے، اتنی بڑی اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، اس کے باوجود یقین کس میں رکھ رہے ہیں؟ بے بنیاد باتوں میں. اتنا سچا کلام ہونے کے باوجود اور یقین ان باتوں پر رکھنا جن کی کوئی سچائی نہیں. تو یہ کتنی حیرت اللہ تعالیٰ کو ہو رہی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ہرگز بھی ہمیں ایسی باتوں پر ایمان نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ہم اہل قرآن ہیں، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں، کیونکہ ہم کتاب کو پڑھنے والے ہیں، کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں ہم. تو ہمیں یہ تمام باتیں زیب نہیں دیتی ہیں. ہمارے لیے اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تمام کیا ہیں؟ یہ خرافات ہیں یہ سب. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھنا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغین، یا کہتے ہیں سرکشی کو. آپ نے سنا ہوگا طغیانی. طغیانی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جب سمندر میں موجیں کیا ہوتی ہیں؟ اوپر اٹھتی ہیں، اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے. یعنی اس کی موجیں کیا ہیں؟ باہر نکل رہی ہیں، اپنی حد سے باہر نکل رہی ہیں. سمندر سے جب باہر آنے لگتی ہے موجیں تو ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی ہے. تو اپنی حد سے باہر نکل جانا یہ ہوتی ہے طغیانی. اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو طاغوت آپ سمجھ گئی کہ سرکشی کرنا، اللہ کے حدود کو پھلانگ لینا، حدود کو کراس کر جانا، یہ بھی کیا ہے؟ سرکشی ہے. طاغوت شیطان کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی کیا ہے؟ سرکش ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے. اور جتنے بھی وہ تمام باتیں جو شیطانی کہہ لیجئے کہ شیطانی باتیں، شیطانی خیالات، شیطانی سوچے، شیطانی اعمال، یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ طاغوت کہلاتی ہے. اللہ کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لینا یہ بھی طاغوت ہے. اللہ کی بندگی سے نکل جانا، کسی اور کی بندگی میں داخل ہو جانا، کسی انسان کی، کسی حیوان کی، یا کسی بھی چیز کی، کسی بھی مخلوق کی بندگی کرنا، غلامی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سرکشی ہے نا، یہ بھی طاغوت ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم ان تمام لفظوں کا ایک ہی لفظ میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. ان لفظوں کے اندر بڑی وسعت پائی جا رہی ہے، بڑی کشادگی پائی جا رہی ہے، بہت گہرائی پائی جا رہی ہے. تو طاغوت ہر وہ راستہ جو کیا ہے؟ شیطانی راستہ ہے. تو بہرحال والطاغوت، جو لوگ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ طاغوت سے کیا کیا مراد ہے. ایک تو ایک شیطان پر ایمان رکھنا، یعنی شیطان کو ماننا، شیطان کی بات ماننا، اور دوسرے کیا؟ جتنی بھی شیطانی اعمال ہیں ان تمام کاموں پر یقین رکھنا. جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال بھی آئی نا، جبت کی مثال آئی. تو یہ جتنے بھی جبت ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطانی سوچیں ہیں، یہ ہے نا، انہیں ماننا. تو طاغوت کا مطلب اب کیا ہو گیا؟ کہ شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کی بات ماننا. اس میں کیا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، قرآن کی تعلیمات آ چکی ہیں، قرآن کے احکامات آ چکے ہیں، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن پر ایمان لے کر آؤ.
اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم شیطان کی اطاعت کرو، شیطان کی اتباع کرو، یا شیطان کا کہنا مانو، یا ہر وہ راستہ اختیار کرو جو کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے راستے طاغوت کے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ بھٹکنے کے راستے ہیں. ان تمام راستوں سے کیا ہے بچنے کی ضرورت ہے. تو طاغوت کے اندر بھی کیا ہے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اس کے اندر وسعت اور کشادگی پائی جا رہی ہے. اب اس میں شرک بھی داخل ہے، اس میں بدعت بھی شامل ہے کہ شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، اور جتنے بھی غلط کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان تمام چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کیا ہے طاغوت میں شامل ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر طاغوت کی مثال دینا چاہے کہ طاغوت میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، کیا کیا باتیں شامل ہو سکتی ہیں، تو آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو طاغوت کے دائرے میں آتی ہیں، سرکشی کے دائرے میں آتی ہیں، نافرمانی میں آتی ہیں، اللہ کی حد کو پھلانگ جانا، اللہ کے حدود سے نکل جانا باہر. اللہ کی حد کیا ہے؟ قرآن کریم، شریعت ہماری حد ہے. اور جب ہم اس حد سے باہر نکل جائیں گے، شریعت سے باہر نکل جائیں گے، تو ہم نے طاغوت کا راستہ اختیار کر لیا. جب ہم قرآن سے باہر نکل جائیں گے تو ہم نے طاغوت کا راستہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. جب ہم کیا ہوں گے اسلام کے دائرے سے ذرا سا بھی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے طاغوت کا راستہ اختیار کر لیا. اللہ کی عبادت کے بجائے بندوں کی عبادت کی تو یہ طاغوت کا راستہ ہے. چاہے ہم نے کسی زندہ انسان کے سامنے سجدہ کیا ہے، کسی مردے کے سامنے سجدہ کیا، یہ طاغوت ہے. یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ تمام طرح کے شرک یہ بھی طاغوت میں شامل ہیں، تمام طرح کی بدعتیں یہ بھی کس میں شامل ہیں؟ طاغوت میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں سے کیا ہے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور وہ لوگ کافروں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ صحیح ہیں، زیادہ صحیح راستے پر ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. کون لوگ یہ بات کہتے ہیں؟ ذکر کس کا چل رہا تھا؟ خصوصی طور پر اہل کتاب کا، خصوصی طور پر یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ یہ بات کہتے تھے کہ کافر یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. وہ یہ بات کیوں کہتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہود و نصارہ کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے کیا چیز پائی جاتی تھی؟ حسد اور جلن، بغض اور کینہ، نفرت اور دشمنی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ امامت و رسالت یا قیادت اسلامی ہم سے چھین کر ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی. کیوں؟ ہم سے کیوں چھینی گئی اور انہیں کیوں دی گئی؟ ان کو فوقیت دی گئی ہمارے اوپر، انہیں ترجیح دی گئی، انہیں مقام دے دیا گیا بڑا. ان کے بیچ میں نبی آ گئے، ان کے بیچ میں رسول آ گئے، ان کے بیچ میں قرآن آ گیا، اور ہم کیا رہ گئے؟ پیچھے رہ گئے یا آگے بڑھ گئے. اس چیز کا ان کے دل میں کیا ہوا؟ حسد اور جلن کے جذبات پیدا ہوئے، اور وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، مسلمانوں سے جلنے لگے، اور یہ بات کہنے لگے مسلمانوں کے تعلق سے کہ ان سے زیادہ اچھے تو کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں. کافروں کو صحیح سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کہ یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں. تو یہ جو یہود و نصارہ کا جو یہ مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت پائی جاتی تھی، جو جلن اور حسد پائی جاتی تھی، جو ان کے دل میں نفرت تھی، اس کا اظہار ان کا کیا ہوتا تھا؟ زبان پر بھی ہوتا ہے نا. جب کسی کے دل میں حسد و جلن کا جذبات تو زبان پر بھی وہی الفاظ آتے ہیں. تو ان کی زبان سے بھی پھوٹ پڑتا تھا ان کا بغض اور کینہ. قرآن میں بھی آیا نا کہ ان کی زبان سے بھی پھوٹ پڑتا تھا، ظاہر ہو جاتا تھا، نظر آتا تھا کہ مسلمانوں سے کس حد تک کیا کرتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو ہم یہ نہ سوچا کریں کہ یہ صرف آیت یہود و نصارہ کے تعلق سے ہے. اب ذرا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا آج ہم بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آج ہم بھی مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کیا بھری ہوئی ہے؟ غصہ، نفرت، جلن، حسد، اور کافروں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہم مسلمان کسی اگر غیر مسلم کے سامنے جاتے ہیں نا، اور اس کی جا کر بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس سے ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اس کو بات غلط نہ لگ جائے، بڑے ادب اور احترام سے بات کرتے ہیں. لیکن اب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟
मुसलमान आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को जहन्नमी कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि ईमान से खारिज हो गया है। तो आज मुसलमानों से अब हमारे दिल में नफरतें पाई जा रही हैं, मुसलमानों से लड़ाई झगड़े हैं, है ना, आपसी इंतशार है, आपसी तनाजा पाया जा रहा है, और गैर मुस्लिमों से बड़े अच्छे तरीके से बात, बहुत अच्छे तरीके से, है ना? तो ये चीज कहीं आज ये चीज हमारे अंदर भी तो पाई जा रही है कि आज हम ईमान वालों के मुकाबले में काफिरों को ज्यादा सही समझ रहे हैं, कि बहुत से लोग तो जबान से भी इस चीज का इजहार करते हैं कि हमसे अच्छे तो ये लोग हैं, देखो इनके त्योहार कितने अच्छे हैं, इनके बीच में कितनी मोहब्बत पाई जाती है, देखो ये कितने साफ सुथरे रहते हैं और हम तो ऐसे रहते हैं, है ना। उनकी मिसालें देना, उनको अच्छा समझना, उनको बेस्ट समझना, उन्हें आइडियल समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना। और मुसलमानों की कोई रिस्पेक्ट नहीं, मुसलमान हमारे बीच में आ जाए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो अगर आ जाए तो उनकी तो बड़ी आवभगत, है ना। तो ये चीज आज हमारे बीच में भी पाई जा रही है। तो इसीलिए इस आयत की रोशनी में जरूरी है कि हम अपना जायजा लें और ये देखें कि कहीं हमारे अंदर तो ये चीज नहीं पाई जा रही है कि हम ये सोचें कि ये लोग ज्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत मुसलमानों के। ये बात हम अपनी जबान से भी कहने लगे हैं कि मुसलमानों के मुकाबले में ये लोग ज्यादा सही होते हैं, ये लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमें क्या करना है, अपने बीच में से निकालना है। कुरान करीम में देखिए ये आया है कि जहां पर सहाबा इकराम की सिफत बयान की गई है, वहां पर ये कहा गया है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, कि ये काफिरों पर सख्त होते हैं और मुसलमानों पर मेहरबान होते हैं। सोचिए जरा, सहाबा इकराम की तारीफ क्या की जा रही है कि काफिरों पर सख्त और मुसलमानों पर मेहरबान। आज हमारा हाल क्या है कि हम काफिरों पर नर्म हैं, काफिरों से डरते हैं, काफिरों के सामने हम लरसते हैं, कांपते हैं कि कहीं पता ना चल जाए कि हम मुसलमान हैं। और आज हम मुसलमानों पर सख्त बने हुए हैं, उन्हें हम मार लेंगे, पीट लेंगे, बुरा भला कह देंगे, लड़ लेंगे, सब कुछ कर देंगे उनसे उनसे उनके उनके लिए बिल्कुल भी हमारे दिल में ना कोई रहम है, ना कोई तरस है, ना कोई हमदर्दी है ना। लेकिन उनके लिए बहुत हम नर्म बन गए हैं, गैर मुस्लिमों के लिए। तो ये सहाबा किराम की ये सिफत हमें अपने अंदर पैदा करना है कि काफिरों के मुकाबले में हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, कि इतने मजबूत बने कि काफिर लरस जाए, हमें देखकर डर जाएं। उल्टा हो रहा है कि हम डर रहे हैं काफिरों से, उन्हें डरना चाहिए। और मुसलमान आपस में कैसे होना चाहिए, उनकी मिसाल क्या बयान की गई है हदीस में कि मुसलमान आपस में इतने, उनके बीच में इतने मतलब मजबूत ताल्लुक होना चाहिए, इतना पुख्ता कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार, कि अगर उसमें से एक भी अगर ईंट निकाल दी जाए तो दीवार क्या हो जाए, गिर जाए, ढह जाए। या जैसे मिसाल दी गई है कि जैसे एक जिस्म होता है, जस्दे वाहिद की तरह मुसलमानों को होना चाहिए, एक जिस्म की तरह, कि जैसे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द और तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दुखने लगता है। ऐसे अगर हमारे बीच में किसी कोई एक मुसलमान किसी तकलीफ में है, किसी दर्द में है, किसी परेशानी में है, तो हम परेशान हो जाए, हम तड़प जाएं उसकी परेशानी देखकर। ये ताल्लुक होना चाहिए। मोमिनीन को, मुसलमानों को आपस में भाई भाई कहा गया है। जैसे एक भाई की तकलीफ पर क्या होती है, तकलीफ होती है, ऐसे मुसलमानों की तकलीफ पर एक मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए, कि चाहे वो दुनिया के किसी कोने पर हो, किसी मुल्क का हो, किसी जबान का बोलने वाला हो, वो तकलीफ में तो हमें तकलीफ हो। ये हमारा ताल्लुक होना चाहिए मुसलमानों से। तो ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी कि वयक़ुलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये लोग कहते हैं काफिरों के ताल्लुक से कि ये ज्यादा सही हैं, ये ज्यादा हिदायत पर हैं, मोमिनीन के मुकाबले में ये ज्यादा सही रास्ते पर हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपकी, या कोई बात कहना है, या कोई बात मालूम करना है, या आगे बढ़े हम। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा, यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे तो फिर तुम उसके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर कितना गजबनाक होता है, कितना गुस्सा कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जिनके इस तरह के ख्यालात हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। और जब किसी पर अल्लाह की लानत हो जाती है तो फिर उसकी दुनिया और आखिरत सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, उसके तमाम आमाल अकारत हो जाते हैं, उसकी तमाम नेकियां बेकार हो जाती हैं। अल्लाह की लानत से बचने की जरूरत है हम सबको। लानत का मतलब होता है क्या है, अल्लाह के रहमत से दूरी। तो
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. تو اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. کن کن لوگوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے؟ وہ لوگ جو قرآن ہونے کے باوجود بھی جبت پر ایمان رکھیں، بے بنیاد باتوں پر ایمان رکھیں، جو کتاب ہونے کے باوجود بھی کیا کریں؟ طاغوت کی عبادت کریں، طاغوت پر ایمان رکھیں، شیطان اور گمراہی کا راستہ اختیار کریں، جو ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو صحیح سمجھیں. یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. ایسے تمام لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اور اللہ کی لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا عذاب کہہ لیجیے اسے. اس سے بڑا عذاب بھلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ان پر اپنی رحمتیں نہ برسائے. اصل میں ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، بہت زیادہ. قدم قدم پر، ایک ایک سانس کے لیے انسان اللہ کا محتاج ہے، ایک ایک چیز کے لیے انسان اللہ کا محتاج ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نہ کرے، ایسے لوگوں پر اپنی نظر کرم نہ ڈالے، ایسے لوگوں کی طرف دیکھے نہیں، تو کیا رہ جائے گا اس انسان کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں بچے گا اس کے پاس. خالی ہاتھ رہ جائے گا ایسا انسان، محروم ہو جائے گا ایسا انسان. تو کہا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت اسے نہیں بچا سکتی، کوئی دولت، کوئی حکومت، کوئی شہرت اسے نہیں بچا سکتی. اس کی اولاد، اس کے مال و دولت، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، کوئی اس کو نہیں بچا سکتا. تو یہ بہت سخت باتیں ہیں یہ، جس کو ہم بہت معمولی بھی سمجھتے ہیں شاید، ہے نا. جبت تو ہمارے بیچ میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں تو اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مان بھی لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہوتا ہوگا شاید، ہے نا. مان بھی لیتے ہیں ہم ایسی باتوں کو. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بیچ میں سے بالکل نکالنا ہے. اور کیا سمجھنا ہے؟ مومنین سے، مسلمانوں سے ہمدردی کرنا ہے، ان سے دوستی کرنا ہے، ان کو اہمیت دینا ہے. کس کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں قرآن کریم کے، اللہ کے رسول کی زندگی کی، کہ سورہ عبسہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر جو ناراضگی کا تھوڑا سا اظہار کیا، اللہ کے رسول کی جو تربیت کی، اللہ کے رسول سے جو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، وہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے. مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، امیر و کبیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس موقع پر ایک نابینا شخص آ گئے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم. آپ کو یہ واقعہ حالانکہ پڑھا ہوا ہوگا، لیکن میں ایک مرتبہ سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے تھوڑا سا یعنی کہ ان کو توجہ نہ دی، اگنور کر دیا عبداللہ ابن مکتوم کو. کس وجہ سے؟ کہ میرے پاس اس وقت یہ سردار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ میری بات سن لیں، اگر یہ لوگ میری بات مان لیں تو زیادہ اچھا ہے. اللہ کے رسول نے انہیں فوقیت دی، انہیں ترجیح دی. کس کے مقابلے میں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کے مقابلے میں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کرا؟ اس بات کی پکڑ کی. کس کی؟ اللہ کے رسول کی پکڑ کی فوراً اس بات پر. حالانکہ اللہ کے رسول کی نیت کچھ ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو کچھ حقیر سمجھا ہو، بلکہ نیت صرف یہ تھی کہ اگر یہ سرداران مکہ ایمان لے آئیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اسلام کو، صرف یہ تھا. لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی یہ بات ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، سورہ عبسہ نازل کیا، مپارے کیے، اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھو یہ شخص جو ایک نابینا شخص تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ نابینا تھے. ایک نابینا شخص بہت دور سے آپ کے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے نابینا ہے، نہ جانے کتنی پریشانیوں سے آیا ہوگا، کتنی تکلیفوں سے گزر کر آیا ہوگا، نہ جانے کن کن اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اب سے آپ کے پاس آیا، اور کیوں آیا؟ اس وجہ سے آپ کے پاس آیا کہ یہ آپ سے کچھ، آپ اس کی تربیت کریں، آپ اس کو کچھ نصیحت کریں، آپ اس کو کوئی اچھی بات بتائیں، اور آپ نے کیا کر دیا؟ اگنور کر دیا، اسے اہمیت نہ دی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ تم کیا کرو؟ ایمان والوں کو ترجیح دیا کرو کافروں کے مقابلے میں. انہیں اہمیت دو، انہیں آگے بٹھاؤ، انہیں رسپیکٹ دو، ان کی عزت کرو، ان کو مقام دو. ہمارے یہاں کا جیسے مان لیجیے، ہمارے یہاں بہت سے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں
کہ جہاں پر بہت سارے مسلمان آتے ہیں اور اس میں بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں. اس موقع پر ہمارے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی عزت ہو جاتی ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہے اس کو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان والوں کا مقام زیادہ ہونا چاہیے، ان کے قدر، ان کی اہمیت زیادہ ہونا چاہیے بنسبت ان کے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے. ہم ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں شاید. تو تھوڑی سی یہ بات ہے اس میں کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قدر کرتا ہے تو ہمیں بھی ایمان والوں کی قدر کرنا چاہیے. جی کوئی بات کہنا ہے کسی کو یا کوئی سوال اگر ہو تو ساتھ ساتھ کرتی رہا کیجیے ایک ایک آیت پر، پھر تاکہ ہم آگے بڑھیں. پھر آگے ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. کیا وہ لوگ، کیا ان کے پاس حکومت کا کوئی حصہ ہے، بادشاہی کا کوئی حصہ ہے، پھر تو یہ انسانوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ذرا سا بھی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں تھوڑی سی حیرت کا بھی اظہار ہے، تھوڑا تعجب بھی ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت بھی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ آخر لوگوں کے اندر اتنا تکبر کیوں پایا جاتا ہے، اتنا گھمنڈ. انسان آج اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، اللہ کے آگے جھک نہیں رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لا رہا ہے، رسول پر ایمان نہیں لا رہا ہے، کتاب پر ایمان نہیں لا رہا ہے. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کے پاس، کیا ان کے پاس ذرا سا بھی کچھ حصہ ہے حکومت کا، بادشاہی کا، الملک کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو، اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہی کا ذرا سا بھی حصہ کسی انسان کے پاس ہے بھلا؟ اگر ایسا ہوتا کہ کسی انسان کو اللہ کی بادشاہی میں ذرا سا بھی شریک کر لیا جائے، ذرا سا ایک ٹکڑا بھی مل جائے کہ انہیں زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے یا آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، یا کسی بھی ایک چیز کا مالک اگر کسی انسان کو بنا دیا جائے، تو انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر انسان کی فطرت بیان کی جا رہی ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر تو وہ کسی بھی انسان کو ذرا سا بھی کچھ نہ دے. انسان کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، انسان بڑا تنگ ظرف ہوتا ہے، کم ظرف ہوتا ہے، انسان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، انسان کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی بس صفت ہے کہ وہ تمام انسانوں کو کھلا رہا ہے، تمام جانوروں کو، کائنات کی ہر مخلوق کو کھلا رہا ہے اور ہر چیز سے نواز رہا ہے. صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اگر انسانوں کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزانے دے دیے جائیں، پھر تو وہ انسان کیا کرے؟ سارے خزانوں پر خود ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور کسی کو ذرا سا بھی کچھ نہ دے کہ میں کیوں دوں، میرے خزانے ہیں، یہ تو میری ملکیت ہے، یہ تو میرا ہے. یہ انسان بہت کرتا ہے نا. مان لیجیے مثال کے طور پر آج انسان کے پاس تھوڑا بہت بھی اگر ہوتا ہے نا، اپنے ہی گھر کا مالک ہے یا اپنے کسی ملک کا مالک بادشاہ ہے، تو کتنا انسان کے اندر کیا جاتا ہے؟ بڑا پن آ جاتا ہے، کتنا تکبر و گھمنڈ آ جاتا ہے. آج ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تو میرا ہے، یہ میں کیوں دوں، ہے نا؟ کوئی اور دے دے، کوئی اور کیوں نہیں دے سکتا، ہمیں کیوں دیں؟ ہاں، تو یہ انسان کے اندر یہ میں، یہ انا، یہ ضد، یہ ہٹ دھرمی، یہ انانیت بہت پائی جاتی ہے نا، کہ میں نہیں دوں گا اسے، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال، میں اس کو بھلا کیسے دے دوں؟ یہ میرا گھر، یہ میں اسے، یہ تو اچھا میرے خیال سے کہ کسی دوسرے انسان کی تو بہت دور کی بات ہے. انسان اپنے سگے بھائی کو دینا نہیں چاہتے کہ یہ میرا گھر اپنے بھائی کو کیسے دے دوں؟ اپنی ذرا سی کوئی چیز ہو اپنے سگے بہن بھائیوں کو ہم دینا نہیں چاہتے ہیں. بلکہ یہاں تک اس طرح کی مثال ہے کہ انسان اپنے ماں باپ تک کو رکھنا نہیں چاہ رہا ہے کہ میرا گھر ہے، یہ ان کا تھوڑی ہے، یہ ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں لوگ، ہے نا. تو یہ ہے انسان کی فطرت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں میں حکومت نہیں دی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں خزانے، زمین و آسمان کے رزق کے خزانے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی کیا ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی ہے. اگر انسانوں کے ہاتھوں میں آ جاتی پھر تو نہ جانے ہم پر کتنے ظلم ہو رہے ہوتے، کتنی زیادتیاں ہو رہی ہوتی، کتنی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہمارے ساتھ. آج
اللہ का शुक्र है कि हमारे पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी कर रहा है हमारे पर, जो आदिल है, जो मुंसिफ है, जो बराबरी करता है, जो इंसाफ करता है, जो इंसानों को बगैर हिसाब के रिस्क देता है, जो गिन गिन कर नहीं देता है। ये नहीं कहता है कि अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले तो दिया था, अभी तो इतना दिया था, सब खा गए, अभी तुम कल ही तो आए थे, कल ही तो तुम मांग रहे थे, फिर आ गए। ये इंसान कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी नहीं कहता है। एक वक्त के बाद फौरन दूसरे वक्त दे देता है, एक वक्त से दूसरे वक्त में थोड़ी, जितने बीच में थोड़ा वक्फा होता है, फिर उसके बीच में हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर हमें कुछ नेमत मिल जाती हैं, है ना। और सिर्फ खाने पीने की क्या, हर चीज अल्लाह ताला हमें हर वक्त दे रहा है, हर लम्हा हमें हर चीज मिल रही है ना। लेकिन अगर इंसानों के पास हो तो इंसान कभी भी हमें ना दे। तो ये है अल्लाह ताला में और इंसानों में जमीन आसमान का फर्क, जिसको हम कह सकते हैं। तो आखिर हम कैसे इंसानों को खुदा समझ लेते हैं, कैसे इंसानों को हम खुदा बना लेते हैं? क्यों हम इंसानों के आगे अपनी जरूरियात रखते हैं, अपनी परेशानियां रखते हैं? क्यों उनके आगे हम हाथ फैलाते हैं? क्यों उनके आगे हम सजदे करते हैं? क्यों उनसे मांगते हैं हम इंसानों से? ये कुछ नहीं दे सकते। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला हमारा बादशाह है। आप इसी मिसाल समझ लीजिए कि अगर हमारे मुल्क में आज बादशाह एक हुक्मरानी कर रहा है ना, अब उसके हाथ में जो हुक्मरानी है एक मुल्क की, वो कितने जुल्म ज्यादती कर रहे हैं इंसान पर ना। ये पूरी हुकूमत, आपको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो इंसानों पर कितनी जुल्म कर रहे हैं, कितनी ज्यादती कर रहे हैं, कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। हालांकि उनको सिर्फ एक मुल्क की हुकूमत दी गई है, तो उनके जुल्म का यह हाल है। अगर इनके हाथ में पूरी दुनिया की हुक्मरानी आ जाए, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, इंसानों को जिंदा ही ना छोड़े, सारे खजाने पर खुद ही कब्जा करके बैठ जाएं। तो ये है इंसानों की फितरत कि इनके हाथ में जरा सी कोई चीज आ जाती है तो तकब्बुर का ये आलम होता है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के हाथ में अगर दौलत आ जाती है ना, तो क्या उसका आलम क्या होता है कि जमीन पर पैर नहीं टिकते हैं उसके, अपने आप को बड़ा समझता है वो, दूसरों को देना नहीं चाहता है वो, दूसरों को हकीर और जलील समझता है। तो ये है अल्लाह ताला में खालिक और मखलूक में फर्क, गुलाम और आका में फर्क, कि अल्लाह ताला हमारा मालिक, हाकिम और आका है, बादशाह है, और हम उसकी मखलूक है, हम उसके मोहताज हैं। हम बादशाह नहीं हो सकते हैं, हम किसी को देने वाले नहीं हो सकते हैं, और जो कुछ भी हमारे पास वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। चलिए आगे की एक आयत और पढ़ लेते हैं। अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। क्या वो लोगों से हसद करते हैं इस वजह से या इस बात पर कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाजा है? बस हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत दी और हमने उन्हें मुल्क अजीम दी, बड़ी हुकूमत दी। यहाँ पर भी अल्लाह ताला इस आयत में भी इंसानों की एक कमजोरी बयान कर रहे हैं, इंसानों की एक कमी, एक खराबी जो इंसानों के अंदर पाई जाती है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि आज का इंसान क्या है कि दूसरों से हसद और जलन करता है। किस वजह से? कि इसके पास अल्लाह ताला की जो नेमत है ये क्यों है। हसद का मीनिंग ये होता है कि हम किसी इंसान के पास कोई नेमत देखें और हम इस बात की तमन्ना और ख्वाहिश करें कि काश इससे ये नेमत छीन ली जाए, काश इसकी ये नेमत खत्म हो जाए, और काश मुझे मिल जाए, और अगर मुझे नहीं भी मिले तो कम से कम इसके पास से तो खत्म हो जाए, इसे तो ना मिले। ये होता है हसद। अब इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इस आयत के एक मतलब तो यही हो सकता है जो मैंने आपके सामने बयान किया कि अहले किताब जो थे वो मुसलमानों से और अल्लाह के रसूल से हसद करते थे इस वजह से कि हमसे नेमत छीनकर इन्हें मिल गई है, इनके बीच में इमामत आ गई, क़यादत आ गई, इनके बीच में क्या आ गई, नबुव्वत आ गई, रिसालत आ गई, कुरान आ गया। इस वजह से ये लोग क्या करते थे, हसद करते थे मुसलमानों से और अल्लाह के रसूल से। और अगर हम आम मतलब लें इसका तमाम इंसानों के ताल्लुक से, कि आज एक इंसान दूसरे इंसान से क्या कर रहा है, जल रहा है, कुढ़ रहा है हसद की आग में। और क्यों? कि अल्लाह ताला ने इसे अपने फजल से नवाजा है। देखिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान को दूसरे इंसान के मुकाबले में कुछ ना कुछ, कोई चीज ना कोई ना कोई चीज ज्यादा दी है। किसी को हुस्न ज्यादा दे दिया, खूबसूरती ज्यादा दे दी, किसी के पास दौलत ज्यादा है, किसी के पास हुकूमत है, किसी के पास शोहरत है, किसी के पास इल्म ज्यादा है, किसी के पास कोई और सलाहियत ज्यादा है, अक्ल ज्यादा है किसी के पास ना।
الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں اس دنیا میں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے. اور یہ جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تقسیم اس وجہ سے ہے کہ یہ صرف اور صرف آزمائش کا ذریعہ تھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا کہ میں اگر اس کو خوبصورتی زیادہ دیتا ہوں تو کیا یہ اس پر تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا؟ میں اگر اس کو دولت زیادہ دوں گا تو کیا اپنے پاس سیاست کر رکھے گا، دوسروں پر خرچ کرے گا؟ میں اگر اسے حکومت دوں گا تو کیا دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرے گا یا انصاف کرے گا؟ ہے نا؟ یا میں اس کو علم دوں گا تو یہ چھپا کر رکھے گا یا اس کو بڑھائے گا، پھیلائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کے ذریعے ہیں. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز زیادہ ہے تو یہ شاید اس وجہ سے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے، اس وجہ سے اس کو نواز رہا ہے. یا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. جیسے کسی انسان کے پاس حکومت ہے یا دولت، سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، میری اپنی محنت ہے جس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، میری نیکیوں کا بدلہ جس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے نا. یہ تمام ہم چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو آزمائش نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. تو اگر ہم اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں، ہم یہ سوچ لیں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی اس میں مرضی ہے. اور اگر اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے تو اس کی آزمائش بھی تو سخت ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر اس کے پاس دولت زیادہ ہے تو اس کی آزمائش سخت ہے، اس کی سخت پاسپورٹ ہونا ہے، سخت پکڑ ہونا ہے کہ اس نے دولت کا کیا کیا. اگر ہمارے پاس دولت کم ہے، مال کم ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری پکڑ بھی کم ہوگی، ہمارے سوال بھی کم ہوں گے، ہماری پاسپورٹ بھی کم ہوگی، ہمارا حساب کتاب بھی کم ہوگا. اس کا حساب و کتاب زیادہ ہوگا کہ اس کے پاس دولت ہے. اگر کسی کے پاس حکومت ہے تو اس کی پکڑ سخت ہونا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، کوئی بھی چیز زیادہ ہو، اس کی زیادہ پکڑ ہوگی. جس کے پاس جو کچھ بھی زیادہ ہے اس کی سخت پاسپورٹ ہونا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ جو مقدار، جو سب سے زیادہ تعداد دیکھی ہے وہ مسکینوں کی دیکھی ہے. جنت میں مسکین لوگ اور غریب لوگ زیادہ تھے. کیوں؟ ان کے پاس حساب کتاب کے نہیں تھا ہی کیا کہ جس پر ان کا حساب کتاب کیا جاتا. نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ شہرت تھی، نہ علم، نہ کچھ، ہے نا. کس چیز پر ان کی پکڑ کی جاتی؟ اسی لیے تو جنت میں کیا ہے، مسکین لوگ زیادہ ہوں گے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے غریبی کو پسند کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آسمان و زمین کے خزانے تم پر کیا کر دیں گے، کھول دیں گے. آسمان و زمین کے خزانوں کے دروازے کھول دیں ہم تمہارے پر، سب کچھ ہم تمہیں دینے، دولت کے انبار لگا دیں ہم تمہارے لیے. یا تم غربت کی زندگی گزارنا پسند کرو گے. تو اللہ کے رسول نے غربت کی زندگی گزارنا پسند کیا تھا، مسکینی کو پسند کیا اللہ کے رسول نے. کیوں؟ ہے نا. یہی وجہ تھی کہ جتنی زیادہ کیا ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنے ہی ہم سے سوال ہوں گے، سوال بڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے پاسپورٹ سخت ہوگی. ہم دولت کو سنبھالتے رہیں گے یا ہمیں کچھ اور بھی کام ہمیں کرنا ہے، دعوت کے اور دین کے کچھ اور بھی تقاضے. ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ اس راستے میں کام نہیں کر رہے ہیں دین کے راستے میں. کیوں؟ وہ اسی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دن رات اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنا گھر بار، اسٹیٹس، سب کہ اس میں کمی نہ آ جائے، ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارا وقار کم ہو جائے گا. ان کے پاس دن کا کام کرنے کی فرصت نہیں ہے. تو دین کا کام کرنے کے لیے اگر ہمیں کیا ہے، فرصت چاہیے، ذہن چاہیے، وقت چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہے، تھوڑے اپنی کچھ ان چیزوں کو کم کرنا ہوگا، اپنے کچھ شوق، اپنے کچھ اس طرح کی چیزوں کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم سکون کے ساتھ اس کام کو کر سکیں. تو بہرحال یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی انسانوں کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے اور خوش ہونا ہے. کسی کے پاس اگر اولاد ہے، زیادہ ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، نہیں ہے تو اللہ کی آزمائش ہے نا. غربت ہے تو اللہ کی آزمائش ہے. تو ہر چیز کو اللہ کی آزمائش سمجھنے، اور اصل میں ہمارے اندر کیا چیز ہونا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اللہ جیسے بھی رکھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے. یقیناً اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کے کوئی مسئلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اس نے یقیناً ہمارے لیے کوئی اچھی کوئی چیز تیار کر رکھی ہے، وہ بدلے میں ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا مشفق اور مہربان ہے کہ اگر کسی انسان کے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے تو کیا ہے، اس کو ثواب اور اجر سے نوازتا ہے، اس کو بدلہ ملتا ہے تکلیفوں کا. ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر ظلم کر رہا ہے، دوسرے انسان کو نواز رہا ہے. یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے، ہماری حقیر سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ کی شان بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی سوچ، ایسا خیال نہیں آنا چاہیے. اللہ سے ہم اچھا گمان رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ جیسا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ہم ویسا ہی پائیں گے اپنے بارے میں. اللہ کے بارے میں اگر اچھا سوچیں گے تو اچھا ملے گا،
اور اگر اللہ کے بارے میں غلط ہماری سوچ ہے، غلط خیالات ہے، تو غلط ہی باتیں سامنے آئیں گی. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے. برے گمان اور بری امید اللہ تعالیٰ سے نہیں لگانا چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اس بات پر حسد کر رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ فضل ہے. اور حسد کے تعلق سے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد ہی تو کیا تھا، جلن، کہ میں اس کے کیوں سجدہ کروں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں زیادہ بڑا ہوں. تو نے اس کو مٹی سے بنا کر اتنی فوقیت دے دی، اتنی ترجیح دے دی کہ تو ہم سے سجدہ کرا رہا ہے اس کے آگے. اس کے دل میں ایک حسد اور جلن کے جذبات پیدا ہوئے تھے. اور ایسے ہی آپ نے پڑھا حابیل اور قابیل کا واقعہ کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیوں کر دیا؟ حسد کی بنا پر کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اور اس کو مار دیا. یہ تمام چیزیں آج ہمارے بیچ میں پائی جاتی ہیں. حسد میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو، کبھی انسان خودکشی کر لیتا ہے، کبھی دوسرے کو مار دیتا ہے یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے سامنے والے کو، ہے نا. حسد کی بنا پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے لوگوں کو. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حسد سے بھی بچا اور حاسدوں کے شر سے بھی بچا. حسد کے تعلق سے حدیث میں یہ آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. قرآن کریم میں ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے. اس دعا کا آخری ٹکڑا میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں سے ایسے لوگوں کے کینہ نکال دے، بغض اور کینہ اور حسد نکال دے جو ایمان والے ہیں. کہ ہم ایمان والوں سے حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، کینہ اور بغض ہمارے دل میں نہ ہو، تو ہمارے دلوں سے نکال دے. ان کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں کوئی بھی منفی خیالات ہیں، کوئی بھی نگیٹو اگر ہمارے دل میں خیالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو نکال دے ہمارے دلوں سے. تو بہرحال ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں حسد پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہے نا. کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو اس کو دیکھ کر ہم جلے نہیں، بلکہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے نواز، تو اپنے پاس سے دے ہمیں، تو ہے نا. اللہم انی اسألک من فضلک، تو ہمیں اپنے فضل سے نواز، تو ہمیں بھی دے سکتا ہے جب تو نے اسے دیا ہے. جیسے زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس نعمتیں دیکھی تھی تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تو اس کو دے سکتا ہے ایسی جگہ سے پھل کہ جو آسمان سے آ رہے ہیں، جنت سے آ رہے ہیں، فرشتے لے کر آ رہے ہیں، ہے نا، کسی ظاہری جگہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو مجھے بھی دے سکتا ہے بڑھاپے میں اولاد. تیرے ہاتھ میں تو کیا ہے؟ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اس کا فضل، ہے نا، انسانوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلے نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ہی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی اور ہم نے انہیں ملک عظیم سے نوازا تھا. یعنی نعمت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی کیا کیا ہے؟ آل ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد، جس کو ہم بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور آل ابراہیم میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں آ گئے. ان دونوں کو جو نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. کتاب بھی اللہ نے دی ہے، الکتاب، اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سمجھ بھی اللہ دیتا ہے، شعور اور عقل بھی اللہ دیتا ہے. اور ملک عظیم، بڑی بادشاہی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو ایک بڑی حکومت سے نوازا گیا، داؤد علیہ السلام بہت، اور اس طریقے سے بہت سارے انبیاء گزرے، کسی کو کوئی چیز زیادہ ملی، کسی کو کوئی چیز. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دی تھی انہیں ملک عظیم. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی دے. چلیے بہرحال یہیں تک رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال اگر ہو تو کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا، بتانا یہ تھا کہ روبینہ روح جو ہمارے ساتھ میں تھی وہ اپولو میں ایڈمٹ ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا کریں. اچھا، کیا ہو گیا انہیں؟ انہیں نا ہارٹ پرابلم ہو گئی اور بہت ہی حالت خراب. پھر مولانا سے سب مسئلہ پوچھا، وہ تو عدت میں چل رہی ہے نا بیچاری. پھر مراد آباد میں ایڈمٹ ہوئی، پھر وہاں سے ڈاکٹر نے اچھا، تو کیسے ہے ان کی حالت؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہوا.
हम्म? कब से उनकी ऐसी तबीयत है? उनकी तबीयत है आज 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, बता दिया करिए आप लोग अगर किसी की ऐसी कोई तबीयत हो। जी, और मुझे भी कल दरसगाह में पता चला था, तब मैंने ये अभी कहा दुआ के लिए, और हमारे मरकज के ग्रुप पे डाला था दुआ के लिए, तो मैंने किया दुआ के लिए कह दूं अभी अस्मा बाजी से। अच्छा। अल्लाह ताला उनके दिन भी अच्छे से कटवा दे परवरदिगार कबूलियत के साथ, और उन्हें अपने घर वापस भेज। जी आमीन इंशाल्लाह सुम्मा आमीन। सबकी जी हिफाजत हमारे फरमाए। साथ वो सुहैल आप आए हमारे साथ। जी आपकी तबीयत कैसी है अब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। अल्लाह ने बहुत बड़ी आजमाइश से गुजारा और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत दे, और रुबना उसको भी अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता फरमाए। आमीन। आमीन। वो मोमिना, मुझे आपसे एक बात मालूम करना थी। जी हेलो जी बोलिए। हेलो, क्लास खत्म तो नहीं करी जी हेलो, जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बात खत्म हो जाता है ना नेटवर्क। आवाज नहीं जा रही। आ रही है मेरी आवाज? जी आपकी आवाज तो आ हाँ, रही है। वो मुझे सीखने के मालूम थोड़ा सा सवाल करना था आपसे। जी बताएं। अच्छा, आप पर्सनल फोन कर लीजिए, आपकी आवाज, आपको परेशानी हो रही है ना, आप पर्सनल बात कर लीजिए आप मुझसे, ठीक है। नहीं जा रही है।